بیٹھ کے ہوگا. اور اگلی بات میں بڑی خطرناک کرنے لگا ہوں, یہ مسئلہ خان صاحب کی زندگی میں تو سالو ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ ان کی موت کے بعد سالو نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں, میں اکثر یہ کہتا ہوں, باپا جانی جو ہیں الیاس قادری صاحب, اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ان میں ایک خوبی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے وہ. انہوں نے ڈنگ نکال دیا اپنی جماعت کا, ورنہ جتنی بڑی وہ جماعت ہے, اگر وہ اس کو وائلنٹ کرنا چاہے تو ملک پورے میں آگ لگانا باپا جانی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایون ممتاز قادری بھی ان کا مرید تھا, انہوں نے اسے بھی کنڈیم کیا کہ اس طریقے سے قانون نہیں ہاتھ میں لینا چاہیے. اس کی وجہ سے انہوں نے خادم رضوی صاحب کی بھی گالیاں کھائیں, تحریک لبیک بھی ان کے خلاف ہوئی, حنیف قریشی صاحب بھی ان کے خلاف ہوئے, لیکن ان کا یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے. تو باپا جانی نے جس طرح اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کی لیگیسی آگے چلے گی. لیکن خان صاحب نے جو تربیت کی ہوئی ہے, اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اس قبلے کو درست نہ کیا تو ان کی وفات کے بعد خدا نہ خواستہ مجھے تو مزید حالات بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے کروانا ہے نا خان صاحب کی زندگی میں کروائیں. جس طریقے سے بھی خان صاحب کو قائل کرنا ہے وہی آگے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو قائل کر سکتے ہیں, ڈنڈے کے ذریعے, کیسز کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے, ڈرا دھمکا کے. آپ چند ایک لوگوں کے ساتھ تو کر لیں گے, لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, ان میں سے بھی میجورٹی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا کم پتہ ہے. جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ بھی دونوں طرف لوگ ایک جیسے ہیں. فرق ہے, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں, لیکن آئیڈیلزم کہیں بھی نہیں ہے, وہ سب کو پتہ ہے. ابھی کتنی عجیب بات ہے کہ 450 بندوں کے نام ہوں پاناما میں اور ایک بندے کو فارغ کیا جائے, جس طرح کے توشہ خانہ میں کئی لوگوں کے نام ہیں, کیس ایک بندے کے خلاف بنایا گیا ہے, عمران خان صاحب کے. تو آپ اینالوجی دیکھیں, سیم ہے. اور پیچھے اس کے وہی مسئلہ ہے جو ہمارا شروع سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو. پاکستان بنتے ہی ہمیں وہ مرض لگ گیا تھا کہ یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہے, اور دوسرا طبقہ جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا. لیکن یہ اس وقت لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ اس وقت کوئی ایک پولیٹیکل جماعت بھی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے دل کے ساتھ کھڑی ہو. مجبوراً کھڑے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کبھی بھی بھٹو کے قتل کو نہیں بلا سکتی, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ہر دفعہ ہوا. اگر وہ فوج کے حق میں بیان بھی دے دیں تو وہ بیان ہی ہے. اور باقی جو کسر نکالی ہے خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کر کے, اس کے بعد تو اب آپ بھول جائیں کہ کوئی ایسا پاپولر بندہ لے کے آپ لانچ کریں کہ جو آپ کے فضائل لوگوں کو سنائے اور قائل کرے. وہ والا معاملہ تو اب ختم ہو گیا. ہاں, اب اس سے آگے چلیں. وہ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب پاپولر لیڈر سامنے آتے ہیں پھر یہ معاملات ہوتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے اگر اس میں غلوف نہ ہو کہ فوج کا کام نہیں کہ وہ سیاست میں لچ تلے. اور یہ ان کا 1.5 لائن کا جو حلف ہے نا, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں سیاست میں کردار ادا نہیں کروں گا. لیکن جب جب موقع ملتا ہے ادا کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ملک کو چوروں کے حوالے کر دیں. تو بھائی جن کے حوالے رہا آپ کے ادارے سے, وہ کون سے پاک صاف نکلے؟ صدر ایوب, ضیاء الحق, مشرف, کیا انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا؟ آپ کے سامنے انہوں نے بھی تو نقصان پہنچایا ہے, بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے. جو ایوب خان ہے اس نے تو قبلہ ہی بدل دیا, ڈیموکریٹک ویلیوز ہی ختم کر دی ملک سے. ٹرو ڈیموکریسی آ ہی نہیں سکی, اس نے پہلا مارشاء اللہ لگایا. ضیاء الحق نے سنی شیعہ اختلاف یہاں پہ عام کیا, کلاشم کوف کلچر, ہیروین, شیعہ کافر نعرے ٹوائلٹس کے اندر. افغان وار کی وجہ سے یہاں پہ اسلحہ آ گیا. اور پھر جو کچھ کیا ہے مشرف نے, ہمیں امریکہ کی جنگ میں جھونک کے ملے تو بمشکل کوئی 20-25 ارب ڈالر, لیکن نقصان ہمارا ہزاروں ارب ڈالرز میں ہو گیا. اور جو ہمارے مینٹل ماڈلز بدل گئے کہ مسجد میں بھی لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کرتے. تو انہوں نے جو کچھ کیا, اس کے بدلے میں اگر آپ پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھیں تو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے. بھٹو صاحب نے اٹامک پروگرام شروع کیا, نواز شریف صاحب نے موٹر ویز بنوائی, اٹامک بلاسٹ جو ہوئے اس میں سب سے بڑا کردار ان کا تھا. بے نظیر کی وجہ سے میزائل ٹیکنالوجی ملک کے اندر آئی.
عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کچھ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آواز اٹھائی ہے وہ ایک ریمارکیبل کام ہے. اور سب سے بڑی بات کہ وہ ہماری ینگ جنریشن جو پالیٹکس سے ہی نفرت کرتی تھی انہیں مین پالیٹکس کے اندر داخل کیا. یہ خان صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور خان صاحب وہ لیڈر ہیں کہ آرتھوڈاکس قسم کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی انہیں پسند کرتا ہے, اور دوسری طرف جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں وہ بھی انہیں پسند کرتے ہیں, جو پسند کرنے والے ہیں. باقی آپ کو ہر جگہ لیفٹ یا لیفٹ کے لوگ نظر آئیں گے یا رائٹ کے. یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ مکس ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے پولیٹیکل لیڈرز کو بٹھا کے کوئی درمیان کا سلوشن نکالا جائے. اور خان صاحب سے تو میں اس حوالے سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ضد چھوڑیں. جو آپ یہ کہتے ہیں میں نے نہیں بیٹھنا, آپ خود ہی آ کے ہمیں کہتے رہے کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے, ہم انڈیا کے ساتھ بھی کریں گے. تو یار اگر انڈیا اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بھی, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اینالوجی تو ایک بنائے نا یار. یہ کام تو نہ کریں کہ بھائی آپ لوگ مطلب ایک جگہ ایک ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ جو ہے وہ آپ بالکل نارمل بیہیو کر رہے ہیں. ایک اصول رکھیں, یا تو ان کے ساتھ بھی پھر وہی والی بات کریں نا, لیکن وہاں ان کو سمجھ ہے کہ اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. 2017 کے دھرنوں میں جو نون لیگ چیخ رہی تھی کہ یار اس سے ملک کی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے, وہی دھرنے جب خان صاحب کے دور کے اندر ٹی ایل پی نے دیے, خان صاحب نے آ کے جو تقریریں کی وزیر اعظم کی حیثیت سے ٹی وی پہ آ کے, وہ وہی باتیں تھیں کہ اس طریقے سے تو ملک جام ہو جائے گا, اس طریقے سے اگر ہم یورپین یونین کے ساتھ بگاڑ لیں گے تو ہماری اکانومی کا کیا بنے گا. یہ باتیں ان کو اس وقت یاد نہیں آئی تھی, بعد میں آ گئی, بعد میں آئیں. بس ٹھیک ہے, اب اپنا قبلہ درست رکھیں اور ان باتوں کو یاد رکھا کریں. میں چاہ رہا تھا کہ میں یعنی الیکشنز کے حوالے سے ضرور بولوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ صرف پولیٹیکل میٹر نہ سمجھیں. اس وقت یہ ظلم کے خلاف بولنا بھی ہے, پلس جو اس وقت پاکستانی نیشن جو میجورٹی مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہے ان کا ایک بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف ایک نفرت ہے, یعنی جس طرح انڈیا پاکستان کی جنگ لگی ہوئی ہے نا, اس طرح پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ان کی آپس میں جنگ والا معاملہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں پازیٹیو وے یہی ہے جو میں چند ایک باتیں کر سکتا تھا, جو میں دین کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قادیانی دجال کو غلط کہنا ہے پھر آپ کو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی غلط کہنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے 2024 کے الیکشنز کو کہنا ہے کہ یہ لوٹے گئے ہیں تو پھر آپ کو 2018 کے الیکشنز کے بارے میں بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بھی لوٹے گئے تھے. ہاں, ریشو پروپورشن میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا تھا وہ دیکھیں. اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ 2018 کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہوئے اور 2024 کے بینیفیشری پھر خان صاحب تو نہیں بنتے, ظاہر ہے, کیونکہ اینڈ رزلٹ پھر اسی اعتبار سے نکلے گا, پھر دوسری پارٹی بینیفیشری ہوگی, کیونکہ جن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے انہی کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. ہم نے سولوشن دے دیا. سولوشن یہ ہے کہ ان سب کو بیٹھنا چاہیے, صوبے بانٹ لیں, ٹھیک ہے, 18ویں ترمیم کے بعد بجٹ بھی آ چکا ہے, پیپلز پارٹی پرفارم کرے سندھ کے اندر, کے پی کے اندر تحریک انصاف کرے جو ابھی تک تو میرے حساب سے اتنا نہیں کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے تھا, اور پنجاب کے اندر نون لیگ پرفارم کرے, اگلے الیکشنوں کی تیاری کرے 2029 کی. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم دھرنوں کے ذریعے کچھ کر لیں گے تو بھائی جن کے ساتھ آپ ٹکرا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے بندوق, آپ لوگ ہیں نہتے, پلس عدالتیں بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں یہ کہیں گی کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, اور قانون آپ کو پتہ ہے قانون اندھا ہوتا ہے, وہ رولز کے مطابق چل رہا ہوتا ہے, بھلے اس میں اخلاقی طور پہ مس ہینڈلنگ ہو. جس طرح یہ بلے کے نشان پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اخلاقاً یہ فیصلہ غلط ہے, اس طریقے سے ایک جماعت کو باہر نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن قانون ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ قانون کے اعتبار سے جو ان کو اپنے کاغذ پورے کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے, ٹھیک ہے. تو اخلاق تو پھر صرف آپ کو ترغیب ہی دلا سکتے ہیں, قانوناً تو کسی کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, بٹ وہ ان کے پاس پلی ہے, وہ کہتے ہیں ہم کریں گے, تو لوگ دوسرے مخالفین کہیں گے کہ آپ نے قانون فیصلہ غلط کیا. تو دونوں طرف کی رائے کو سنا کریں, ایک چینل کو نہ دیکھا کریں, سارے چینلز کو دیکھا کریں. بلکہ ہم نے تو اب دیکھا ہے کہ وہ چینلز جو آپ کو برے لگتے تھے اب وہ اچھے لگنے شروع ہو گئے, جو اچھے لگتے تھے وہ برے لگنے شروع ہو گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں الحمدللہ اس حوالے سے صحیح ثابت ہوا کہ وہ چینلز, وہ صحافی جو اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں آج بھی آپ کو اصولوں پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل. میں آپ کو بتاؤں, میں نے آج تو بات بیسیکلی کرنی تھی
خان صاحب کا جو عدت کیس کا فیصلہ ہوا ہے، چونکہ وہ مذہب سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں. یہ میں نے پھر سرسری کہا تھا 2-4 جملے بولوں گا، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے دماغ میں باتیں ڈال دی، میں بولتا گیا. بہرحال میں رات کو میں نے پاکستان کے جتنے ٹاپ کے صحافی ہیں انڈیویجول، میں نے ان کو فون کر کے یہ سارے مسئلے ڈسکس کیے. جو عمران خان صاحب کے شدید ناقدین صحافی ہیں ان سے بھی میں نے لمبی لمبی گفتگو کی. مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. اور اس سے بڑی بات، وہ سب کے سب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کو بنانی چاہیے. میں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو خان کو ہٹلر سمجھتے ہیں. ان کا ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اس نے اکثریت لی، اگر اسے گورنمنٹ بنانی چاہیے. لیکن وہ اس لیے نہیں گورنمنٹ بنا سکتا کہ وہ اکثریت اتنی نہیں ہے کہ جس میں سیٹیں پوری ہوں. اس کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ کو ملانا پڑے گا، اور وہ خان صاحب نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے نہیں ملانا. تو الٹیمیٹلی اگر گورنمنٹ نہیں بن رہی تو اس میں خان صاحب خود بھی شامل ہیں. ہاں، یا بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ لے کے چلیں. بہرحال مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی ہمیشہ کی طرح سندھ میں، کے پی میں اللہ کرے کہ پی ٹی آئی کو بنانے دیں. اگر اس کے علاوہ کچھ کیا تو وہ 2 نمبری نہیں ہوگی، کچھ 100 نمبری ہوگی، کیونکہ وہاں تو دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے. اور پنجاب کے اندر ظاہر ہے نون لیگ نے اکثریت حاصل کر لی ہے، پنجاب میں نون لیگ کو بنانی چاہیے. رہ گیا بلوچستان، تو وہاں 50-50 ہے. میرا خیال ہے وہاں پہ چوتھی پارٹی کو موقع دینا چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کیونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں لی ہیں، 10 لی ہیں نون لیگ نے صوبائی اسمبلی کی، اور 6-7 مولانا فضل الرحمان نے بھی لی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں یہ سیکریفائز کریں، ایک صوبہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے بھی کریں، انہیں کہیں جی آپ یہاں پرفارم کریں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے سوٹیبل ایک اپروچ ہوگی، کیونکہ بلوچستان میں جو اس وقت وہ اختلاف ہے نا، اس کو اگر آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں نا تو ایک مذہبی فیکٹر سے کر سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں زیادہ تر یعنی جو مذہبی طبقہ ہے وہ اسی مکتب فکر اور اسی جماعت کو پسند کرتا ہے جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں تاکہ یہ بھی کہیں دھرنوں پہ اور وہ سازشوں پہ نہ آ جائیں، ورنہ کے پی میں انہوں نے خان صاحب کو آرام نہیں کرنے دینا. تو یہ چاروں صوبے اس طریقے سے بانٹ لیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں. باقی دھرنوں سے، احتجاج سے کچھ بھی نہیں نکلنا. جس طرح 2018 میں کچھ نہیں نکلا تھا نا، جو دولہا تھا وہ دولہا بن گیا. ابھی بھی جو دولہا ہے، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا بلاول بھٹو، لیکن یہ بہت دور کی بات ہے، زیادہ تو انہی 2 بڑوں کے چانسز ہیں. انہوں نے دولہا بن جانا ہے، اور جو دولہے بنے ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو آپ کے مخالفین نے اپنی حکومت میں آپ کے ساتھ کیا تھا.